بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وقتاً فوقتاً سگنل بھیجتا ہے۔ وہ سگنل کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے رابطہ کرنے لگتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو سگنل آتے ہیں۔ اب وہ سگنل کس طرح آتے ہیں؟ وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ اچانک ہی آپ موبائل کھولیں، کوئی اچھی سی بات آپ کو پڑھنے کو ملے گی، دیکھنے کو ملے گی۔ کوئی ویڈیو آپ کو ایسی مل جائے گی جو صبر سے ریلیٹڈ ہو، کہ صبر کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے ویڈیو دیکھی کہ ایک فلسطینی اپنے عمارتوں کے پاس کھڑا تھا فلسطین میں، تو اس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا الحمدللہ، چہرے پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور کہتا الحمدللہ۔ اس کا حوصلہ دیکھیں۔ اب یہ کتنی ہم لوگوں کے لیے بات ہے کہ وہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ اس بندے نے کہا کہ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ سب شہید ہو گئے ہیں، میرے سب گھر والے شہید ہو چکے ہیں، میں اکیلا بچا ہوں۔ کہا کہ آپ کا گھر؟ تو جو گھر تباہ ہوئے پڑے تھے، برباد ہوئے پڑے تھے، وہ گھر اس نے اشارہ کیا کہ تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ ایسی پوزیشن میں، ایسی حالت میں بھی وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ۔ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ ہم ایک فیملی کیا، اپنی ساری خاندان، ساری فیملیز قربان کر دیں گے۔ ہم اپنی تمام نسلیں اللہ کے گھر کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اب آپ ان کا جذبہ، حوصلہ دیکھیں۔ اب یہ ایک سگنل ہی ہے نا کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ایک میسج آیا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کتنے سکون سے رہ رہے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ ہمارے ملک کو نظر بد سے بچائے کہ ہم لوگ سکون سے آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ ہم اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ان کے ساتھ۔ ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں ان پر، ان کے گھر تباہ ہیں، خاندان ختم ہے، مگر پھر بھی ان کی زبان پر شکر ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں میسج ملا، یہ ہمیں سگنل دیا اللہ نے۔ اب میں نے جو یہ اچانک دیکھی ویڈیو تو میرے دل میں فوراً آیا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ کہ تو نے ہمیں سکون دیا، آرام دیا، اپنا گھر دیا، اپنے گھر کا سکون دیا۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کا سکون دے، ہر مسلمان کو پرسکون زندگی دے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سکون دے۔ تو یہ اللہ کی طرف میسج آیا، سگنل آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اگر غور کریں، اب یہ جیسے میں نے غور کیا نا تو آپ کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے، سگنل آتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ میرے بندے، میری نظر تم پہ ہے۔ ہم موبائل کھولتے ہیں، مختلف چیزیں نکل آتی ہیں، اچھی بات بھی نکلتی ہے، اچانک کچھ غلط بھی نظر آ جاتا ہے۔
برا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ بہت گندی گندی ویڈیوز پہ گزرتی ہیں نظروں سے، لیکن میں فوراً ان کو ہٹا دیتی ہوں، بالکل نہیں دیکھتی، کہ خدا کا حکم ہی نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم نے اللہ سے ناراضگی نہیں مول لینی، اللہ کی ناراضگی، ہم نے تو اللہ اور اس کے نبی کو خوش کرنا ہے۔ ہم تو یہاں پر مسافر ہیں، ہم نے تو یہاں پر ٹائم گزارنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔ تو خوف خدا ہونا چاہیے نا، بری چیز بھی سامنے آئی لیکن فوراً میں تو ریموو کر دیتی ہوں، اس کو ہٹا دیتی ہوں، نہیں دیکھتی کہ میری آنکھیں بھی نہ دیکھیں۔ میں گانے نہیں سنتی، میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی ہوئی ہے، میں گانے نہیں سنتی۔ کوئی سن بھی رہا ہو تو میں اس کو اس طریقے سے مطلب حکارت سے ان کو وہ کرتی ہوں، آپ گانے سن رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، کانوں میں آگ ڈالی جائے گی، اللہ کے آخرت کے عذاب سے ڈر جائیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اگر اپنی میری فیملی میں بھی کوئی ایسے میں یا آس پاس کوئی کہیں جانا ہو اور سن رہا ہوں تو میں کہتی ضرور ہوں۔ تو بہرحال اپنی نفس پہ تو قابو کرنا ہے نا، ہم نے اپنی ذات کو تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے نا، چلے ہم دوسرے کو کہیں نہ کہیں، اپنی ذات کو تو کنٹرول کریں نا۔ ہر شخص، ہر بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنی ذات کو کنٹرول کرے، تو اس سے بھی معاشرے میں بہت فرق پڑ جائے گا، بہت سکون آ جائے گا، بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ ہر شخص اپنے اپنے گناہ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، توبہ کر لے کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا، یہ گناہ کا کام نہیں دیکھنا، نہیں سننا، کیونکہ میرے بہن بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، کہ پہلی بار آپ نے اگر اچانک نظر سے گزر گئی ہے کوئی چیز تو معاف ہے، لیکن آپ نے اگر دوبارہ اس کو روک کے دیکھا ہے، کوئی ویڈیو ہے، کوئی انسان ہے، کوئی مرد ہے، عورت ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، تو اگر آپ نے دوبارہ سے نظر بھر کے اس کو دیکھا ہے تو وہ نظر کا زنا ہے، اور زنا کی سزا آپ کو پتہ ہے اسلام میں کیا ہے؟ اسی طرح گانے باجے سننا، غیبت سننا، گالی گلوچ سننا، بری بات سننا، کانوں کا زنا ہے۔ اسی طرح جو ہم منہ سے نکالتے ہیں بری باتیں، گالی گلوچ، غیبت، وہ زبان کا زنا ہے۔ یعنی منہ سے برا، جتنی برائی کے الفاظ ہم کہیں گے وہ زبان کا زنا ہے۔ کانوں کا زنا گندی باتیں سننا، اور آنکھوں کا زنا گندا دیکھنا، یعنی جسم کے اعضاء کا بھی زنا ہے۔ زنا صرف ایک ہی شکل نہیں ہے اس کی، اور وہ دیکھیں کہ کتنا زبردست عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو ایک ماچس کی تیلی ہاتھ پہ لگ جائے تو ہائے نکل جاتی ہے، ایک مچھر کاٹ لے اگر رات کو ہمیں تو ہم نیند سے بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ مچھر میں کاٹ رہے ہیں، کیسے سوئیں؟ قبر کا کیوں نہیں سوچتے میرے بہن بھائیوں، کہ قبر میں خدا نخواستہ کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ضائع ہو گئے، یا ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے، اور وہاں پہ سانپ بچھو نکل آئے، کیڑے مکوڑے نکل آئے، خدا نخواستہ آگ نکل آئی، عذاب آ گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے سہیں گے؟ سوچ کے تو انسان لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، کیونکہ آخر موت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ کب ہے، وہ کب آئے گی، آج، ابھی، کل، کسی بھی وقت، یا کچھ سال بعد، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بڑے نے جانا ہے پہلے کہ چھوٹے نے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا ٹائم فکس نہیں ہے۔ تو جتنی جلدی ہوش میں آنا ہے آ جاؤ، جتنی بات، وہ کہتے ہیں نا پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب موت آ گئی سر پہ تو پھر کیا فائدہ؟ پھر مردہ ہائے ہائے کر رہا ہے کہ بھئی ہائے میں نے یہ نہ کیا دنیا میں، وہ نہ کیا، اور مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اس سے پہلے
کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اپنی نماز پڑھنا شروع کر دو، خود نماز کے پابند بن جاؤ۔ میں نے گھر بیٹھ کے ایک کوشش کی کہ میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کر سکوں، اپنے لفظوں میں آسان طریقے سے، ایک سادہ انسان ہوں، جس طرح بھی مجھے بولنا اور سمجھانا آتا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں سمجھاؤں۔ شاید دنیا کا کوئی ایک بندہ بھی، کوئی ایک مسلمان بھی کسی اچھی بات کو اپنا لے تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے آخرت کی نجات کا سبب بن جائے۔ مجھے دنیا کی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، میرے الحمدللہ اتنا ہے کہ میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگوں نے حاضر ہونا ہے۔ ہم جواب دہ ہیں کہ ہر بندے نے اپنے اپنے حصے کا کیا کام کیا دنیا میں۔ اب میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں اب بھی ہوش میں آؤ۔ اللہ تعالیٰ سگنل بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو میسیجز بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معجزات دکھاتا ہے مختلف شکلوں میں کہ میرے پاس آؤ، میرے قریب ہو جاؤ، تم نے میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے کچھ نہیں ملنا، یہ عارضی ہے، یہ صرف لبھانے کی چیز ہے، یہ لبھاتی ہے، دل کو لبھاتی ہے، دنیا اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ اس کی اٹریکشن میں نہ آئیں، یہ ایک سنہری چال ہے، جیسے مکڑی کا جال ہوتا ہے نا، اور اس میں پھنس جاتی ہے چیز۔ ہم لوگ دنیا میں آئے ہوئے اور یہاں کی چمک دمک ہمیں پھنساتی ہے، ہمیں لبھاتی ہے، ہم نے اس کی چمک دمک میں نہیں آنا۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہر بات انسان کی پسند کی نہیں ہوتی دنیا میں، ہر انسان اپنی پسند کا نہیں ملتا دنیا میں، ہر چیز اپنی پسند کی نہیں ہوتی، ہر شخص اپنے مزاج کا نہیں ہوتا۔ میرے بہن بھائیوں، ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے، یہی برداشت، یہی صبر جو ہم کریں گے، یہی کمپرومائز جو ہم کریں گے، یہ اللہ کو ہمارا پسند آئے گا، یہی ہماری نیکیاں بن جائیں گی۔ ان لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں، ان لوگوں سے ملنا جلنا شروع کریں جو آپ کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ قطع کی معاف نہیں ہے۔ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میں مختلف طریقوں سے میسیجز دیتا ہے کہ میرے بندے تو 100 کمروں میں چھپ جا، میری نظر تجھ پہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور تو نے دنیا میں جو مال کمایا وہ کہاں خرچ کیا، کس پر خرچ کیا، اس میں سے اللہ کا حصہ کتنا نکالا۔ اب اللہ تو نہیں کھاتا نا، اللہ تو نہیں خرچ کرتا نا، تو اللہ کے بندوں کو ہی دینا ہے۔ جو غریب غربا رشتہ دار ہیں، بہن بھائیوں میں دیکھ لیں، قریبی رشتہ دار سے کہتے ہیں دینے کا حق شروع کرتے ہیں، تو آپ قریبی اپنے فیملی ممبر سے دیکھیں، اگر اس میں کوئی مستحق نہیں ہے، پھر اس سے کزن وغیرہ کو دیکھیں، اگر اس میں بھی نہیں ہے خاندان میں دیکھیں، اور اگر اس میں بھی کوئی نہیں ہے تو آپ باہر دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نکالیں، خیرات نکالیں، اللہ کے نام پہ خرچ کریں، اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ اور اللہ کے نام پر دینا تو اللہ سے تجارت ہے، 70 گنا بڑھ کے ملتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اپنے اعمال اکٹھے کریں، نیکیاں کریں، نماز پڑھیں اور صبر کریں، شکر کریں۔ اب دیکھیں یہ فلسطین میں اس نوجوان نے کس طرح کہا کہ الحمدللہ میری ساری فیملی شہید ہو چکی ہے، لیکن یہ ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں اور رہیں گے، اور ہماری تمام نسلیں رہیں گی محافظ، اور ہم ہمیشہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک ہمیں کسی کی مدد آئے نہ آئے، ہمارے لیے اللہ کی مدد کافی ہے۔ آپ یہ دیکھیے اس کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ میں اس لیے فلسطینی کا ذکر بار بار کر رہی ہوں کہ ہمیں ان کو دیکھ کے حوصلہ
بلند کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب اللہ دوسرے لوگوں کے ذریعے اپنے پیغامات بھیجتا ہے تو اللہ خود تو نہیں زمین پر آتا نا، دوسرے لوگوں کے ذریعے۔ اب ایک جیسے کوئی برا کر رہا ہے تو دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دے گا جس سے وہ اس کے اوپر اترتی ہوگی کہ بھئی ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، ہمیں برے کام نہیں کرنے چاہیے، فلاں آدمی نے برا کام کیا اس کے ساتھ یہ ہوا، فلاں بندہ اس طرح کرتا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کس طرح میسیجز دے رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے گند سے باہر نکل، اس ماحول سے باہر نکل۔ تو جو کوئی ایسے جملے کہتا ہے جو اللہ سے محبت پر مبنی ہوتے ہیں، کوئی ایسی ویڈیو بنا دیتا ہے جو اللہ سے محبت پر مبنی ہوتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ موبائل کا یوز کریں تو اس میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے محبت بڑھتی ہے، ایسے ایسے الفاظ، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل کو بھا جاتی ہیں اور انسان کہتا ہے میں بھی ایسے ہی عمل کروں گا، میں بھی اس طرح کروں گا، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یعنی اس میں ہوتے ہیں رزق بڑھنے کے بھی طریقے بتایا ہوتے ہیں، رزق کم ہونے کا بھی بتایا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے، اور یہ کام کرتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انسان کو مختلف طریقوں سے میسیجز آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ قیامت کے روز جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے، میں تو تیرے پاس آیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہ دیا۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، کہے گا اللہ تعالیٰ تجھے بھی بھوک لگتی ہے؟ تو وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ بندہ جو فلاں وقت میں تیرے پاس آیا تھا اور وہ بھوکا تھا، وہ میں ہی تو تھا، اور تو نے اسے خالی لوٹا دیا۔ تو اب یہ ہمارے لیے میسج ہے، اب یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ گھر پہ جو فقیر آئے، خاص طور پہ بھوکا ہو، اس کے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلانے کے عمل کو بہت پسند فرماتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جتنا ہو سکے، جو ہو سکے، گھر آئے مہمان کو رسپیکٹ دو، اسے کھلاؤ۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا اور مہمان آ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا ان کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ یا صحابی کا واقعہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میں کنفرم کر کے پھر بتاؤں گی آپ کو۔ تو انہوں نے چراغ بجھا دیا اور خالی منہ چلاتے رہے یہاں تک کہ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ سبحان اللہ! آج ہمیں کہ کچھ اچھا پکاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو چلو چھپاؤ کوئی مہمان نہ آ جائے، دیکھو بیل بجی ہے، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، کہیں وہ نہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے نا اس سے برکت بڑھتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مہمان آ جائے، جیسا بھی ہو، جو پکا ہو سامنے رکھ دیں اور کھلے دل سے خوش ہو کے کھلائیں تو اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہمان اپنی قسمت کا رزق لے کے آتا ہے اور وہ کئی گنا بڑھا کے جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتے ہیں، جتنا آپ نے کھلایا اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، اسی سے مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ایک بزرگ تھے، ایک صحابی کے گھر نا ایک بزرگ آئے، تو انہوں نے ان کی خدمت کی، خاطر تواضع کی، انہیں بڑا جیسے ہوتا ہے کھلاتے پلاتے ہیں، کھانا کھلایا ان کو، خوش ہوئے، وہ بزرگ بھی بہت خوش ہوئے، انہوں نے دعائیں دی اور گھر سے جب جانے لگے، جب وہ جا رہے تھے تو صحابی نے دیکھا کہ
ان کے پیچھے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے بلائیں کیا کچھ نکل رہا ہے نا ان کے گھر سے، ان کے پیچھے جا رہا ہے بزرگ کے۔ تو وہ صاحب بھی بڑے پریشان ہوئے، کہتے دیکھنے میں تو یہ بڑے نیک آدمی تھے، اور میں نے تو انہیں کھانا کھلایا ہے، اور یہ تو مجھے دعائیں بھی دے کے گئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب یہ میرے گھر سے نکلے ہیں تو ان کے پیچھے اتنی بلائیں اور کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو کیا کچھ جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی بے چین رہے کہ میں جا کے اس کا پتہ کروں معاملے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسے میرے گھر بزرگ تشریف لائے اور میں نے ان کو کھانا کھلایا، جب وہ جانے مجھے دعائیں بھی دی انہوں نے، اور جب وہ جانے لگے تو ان کے پیچھے اتنے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اور گھر سے بلائیں نکلی ہیں کہ میں حیران ہو گیا۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں مہمان اپنا حصے کا رزق لے کر آتا ہے، اور جب مہمان خوش ہو کر اس گھر سے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کے گھر میں جو آنے والی مصیبتیں پریشانیاں بلائیں ہوتی ہیں وہ ساتھ چلی جاتی ہیں، وہ اس گھر سے نکل جاتی ہیں۔ وہ اس گھر سے جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں اور بلائیں اور وبائیں جو آنی تھیں جو موجود تھیں وہ چلی گئیں، وہ ہٹ گئیں وہاں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے اس بات سے اور کہا کہ آپ دوسروں کو بھی اس بات کے بارے میں بتائیں کہ کھانا کھلانے میں بہت برکت ہوتی ہے اور پریشانیاں مصیبتیں گھر سے دور نکلتی ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ پریشان ہوں گھر میں، اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں گھر میں خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ یہ پریشانی ٹال دے گا، یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو وہ اصل میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں تو بڑے پیمانے پر ہو جاتی ہے ذرا، لیکن اگر آپ کی نہیں ہے زیادہ تو آپ کسی بہن بھائی کو، کسی بھی مہمان کو، اور کہتے ہیں خاص طور پر جو ناراض ہو نا اسے بلا کر اگر کھلائیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے، اور زیادہ یعنی کہ برکت اور رحمت آتی ہے گھر میں، اور اللہ ایسی دعوت کو قبول کرتا ہے کیونکہ ہم اپنے دل سے اختلاف مٹا کے، لڑائی جھگڑے ختم کر کے اس شخص کو بلاتے ہیں جس سے ہم بدگمان ہوتے ہیں، جس سے ہمارا دل خراب ہوتا ہے، جس سے ہم پسند نہیں کر رہے، جس کو ہم برداشت نہیں کرتے، یا ہمارے دل ناراض ہوتے ہیں، اس سے خفا ہوتے ہیں، ہم لڑے ہوئے ہوتے ہیں کسی بات پہ، تو ہم اگر اس کو بلا کے اپنے گھر کھانا کھلاتے ہیں، اسے رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک تو اختلاف دور ہو جاتے ہیں، جھگڑے نہیں رہتے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، رواداری پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا اور نیک عمل کریں جس سے اللہ ہمارا راضی ہو، ہمارا رب راضی ہو، اور رب کو راضی کرنے کے لیے صرف دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کریں، رب خود راضی ہو جائے گا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہو جائیں گے، پہلے اپنے والدین کو، پھر بہن بھائیوں کو، پھر رشتہ داروں کو، اور ہمسائے تو کہتے ہیں کہ ماں جائے ہوتے ہیں، یعنی ہم دیوار ہمسائے کا تو اتنا زیادہ حق ہے کہ وہ شریعت میں آپ کی وراثت سے حصہ بھی لے سکتا ہے، یعنی کہ اتنا حقدار ہے۔ تو ہمیں ہمساؤں کا بھی، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کا میرا ٹاپک یہی تھا کہ ہمیں جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے سگنل دیتا ہے، بتاتا ہے، ہمیں میسیجز دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، برا کرو گی تو اس کی یہ سزا ہے، اور اچھا کرو گی تو اس کا یہ انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اس بات کے لیے الرٹ کرتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن ہم انسان غافل، ہم انسان لاپرواہ، ہم انسان بس شرمندگی شرمندگی ہے جو آج کل ہم لوگ انسان ہیں، بس نام کے ہی ہیں، مسلمان نام کے ہی رہ گئے، ہم لوگوں میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم یہاں اپنے آپ کو کہتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں نا کہ ہمارے اندر تو وہ بات ہی نہیں ہے، وہ عمل ہی نہیں ہے، وہ جذبے ہی نہیں ہیں۔ یعنی چند ایک لوگ دنیا، ابھی خیر قیامت آنے میں دیر ہے، ابھی تو نیک لوگ ہیں، ورنہ مسجدیں کچھ آباد ہیں، تو ورنہ تو قیامت آ چکی ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو قیامت دیر سے آئے گی نا۔ اگر ہم لوگ یہ حاوی ہوتا جائے گی، یہ برائیاں، یہ معاشرہ، یہ اگر ہم اپنی ذات کو بھی اگر ٹھیک نہیں کریں گے، یہ معاملات، یہ برائی کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم صرف یہ سوچ لینا کہ ہم اپنے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں، اپنی اپنی ذات کو ٹھیک، گھر بھی نہیں ہوتا اگر اپنی اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں تو اس سے بھی بہت فرق پڑ جائے گا، تو اس سے بھی معاشرے میں بہت بہتری آئے گی۔ ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، راضی کر لو، کیونکہ آخر موت ہے، رب راضی تو سب راضی۔ اچھا جی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اوکے، اللہ حافظ۔